بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات اور وظائف میں کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے درود پاک کی کثرت کرے۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت شرط اول ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء، مشائخ، علماء، فضلاء اللہ کے قرب میں آئے ہیں، وہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ہی ان کو کچھ ملا ہے۔ درود پاک میں جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو بس اسی کے اندر یہی کمال پایا جاتا ہے۔ جابر بن حیان جو اتنا بڑا سائنسدان بنا ہے، اتنا بڑا صوفی، متقی، فقی، وہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کی نگاہ کرم سے بنا ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ بہرحال جو بندہ مالی مشکل کا شکار ہو، غربت و افلاس نے اس کے گھر کے راستے دیکھ لیے ہوں، ڈیرا جما لیا ہو، پاؤں جما لیے ہوں، ہر مصیبت، ہر تکلیف کا رخ ادھر ہو جائے اور اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ، کوئی نجات کا راستہ نہ مل رہا ہو، تو پھر قرآن کا سہارا لے۔ یہ قرآن وہ واحد چیز ہے کہ بندہ جب مادیت سے تھک ہار جاتا ہے تو پھر آخری رجوع اس کا ادھر ہی ہوتا ہے، یا تو ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے یا پھر مسلح مل جاتا ہے، اور اس وقت یہ سارا کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں اگر کچھ پا لیا نا تو بڑھاپے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ جوانی کی عبادت، اس کی ریاضت، کمائی بڑھاپے میں کام آتی ہے، اور جوانی اگر مادیت میں گزار دی، فضول کاموں میں گزار دی، تو پھر بڑھاپا تو اس کا بڑا مشکل گزرتا ہے۔ وقت ہر انسان کو ملتا ہے، وہ چاہے تو اس وقت کو سونا بنا لے، چاہے تو سونے میں گزار دے، غفلت میں گزار دے، سو کے گزار دے۔ انسان کی اپنی ہمت اور اپنی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غنائے اکبر اور کنز عظیم حاصل کرنا ہے تو وہ اس آیت کو سونے یا چاندی کی تختی پر جمعرات کے پہلی سات میں نقش کر کے اپنے پاس رکھے، اور اگر پورا عمل کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے تھوڑا سا نفس کو مارنا ہوگا، مجاہدہ کرنا ہوگا، ریاضت کرنی ہوگی، 40 دن پورے بطور چلہ روزہ رکھنا ہوگا، کوئی جاندار چیز نہ کھائے، یعنی ترک جمالی اور جلالی کرنا ہوگا، اور حلال روزی سے روزہ افطار کرے، کھجور، چھوارا، روغن زیتون یا ایسی چیزوں سے روزہ افطار کرے، اور روزانہ سورہ والضحیٰ 1000 مرتبہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی
ولا سوف یعطیک ربک فترضی، توجہ کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ پڑھیں، اور اس کی ایک آج یہی ولا سوف یعطیک ربک فترضی اس کو معمول بنا لے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کو کوئی دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ گئے اللہم یسر علی المعسر اللتی یسرتہ علی کثیر من عبادک فاغننی بفضلک عمن سواک، اللہم یسر علی الیسر الذی یسرتہ علی کثیر من عبادک فاغننی بفضلک عمن سواک۔ اور اسی طرح غروب آفتاب کے بعد 1000 بار پڑھے، اور اس تعویذ کو ایک تھیلی میں 40 روپیوں کے ساتھ 40 روپے رکھ لیں اور ایک تھیلی ٹھیک ہے اس میں رکھ لیں۔ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اعتراضات، آرگومنٹس، طنز تنقید 1000 مرتبہ کریں۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے غنائی عظیم اور بہت بڑا خزانہ، تو پھر جو چیز بتلائی جاتی ہے نا اس کو اپنا لیں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی محنت کر کے زیادہ کچھ مل جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت ساری محنت کر کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ فرشتہ پیٹ کے اندر جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے آ کے اس کی 4 چیزیں لکھ لیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ صرف ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں، اس تقدیر معلق کی بات کر رہے ہیں جو دعاؤں وغیرہ سے اسباب سے ٹل جاتی ہے۔ پھر جس قدر چاہے خرچ کرنا ہو اسی آیت کو پڑھے اور اس میں سے روپے لے کر خرچ کرے، کبھی تھیلی سے روپے کم نہیں ہوں گے، دستے غائب جس کو کہتے ہیں۔ مگر اس کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ تونگری کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تم پر کھول دیں گے، اس کا حصول تمہارے اختیار میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کرتے چلو، جمع نہ کرو۔ اور اگر بندہ اس سورہ والضحیٰ کو 1000 مرتبہ طلوع آفتاب کے بعد اور 1000 مرتبہ طلوع غروب آفتاب کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو پھر سورہ آل عمران کی یہ مشہور آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ جو الفاظ، یہ جو آیت کا اگلا حصہ بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر 3 بار پڑھے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان آیات کو پڑھے 1000 بار۔ سورہ والضحیٰ کو اگر نہیں پڑھ سکتا تو ان آیات کو پڑھے، سورہ آل عمران کی، روزہ رکھے۔ اور ویسے بھی اگر بندہ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہے، قرب حاصل کرنا چاہے، تو وہ کم سے کم مہینے میں 3 روزے رکھے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کا۔ تھوڑی سی ہمت اور ہو تو ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھے، کیونکہ اس دن اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ویسے تو وہ
علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس سوموار والے دن اور جمعرات والے دن کو خاص کیا گیا ہے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہ روزے سے ہو، اور اگر اس سے بھی تھوڑی سی ہمت زیادہ کر لے، صوم داؤدی رکھے علیہ السلام، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، قناعت اختیار کر لے بندہ۔ سب سے بڑی تونگری جو ہے، امیری جو ہے، وہ قناعت ہے۔ بندے کے اندر جب صبر آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، تو اس کے دل سے ساری خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ نکل جاتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ اگر کسی چیز کے عمل آپ بن بھی جائیں، جس شوق اور جس خواہش سے وہ عمل کیا تھا دولت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت کے لیے، امارت کے لیے، وزارت کے لیے، جس کے لیے بھی، اس عمل کی کامیابی کے بعد وہ خواہش مٹ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ میرا اس پہ جتنا شوق مجھے تھا نا عملیات کرنے کا، امیر بننے کا، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وظیفہ کیا نا کہ یہ اس کام میں کامیابی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، جلدی نہ صحیح بدیر، لیکن پورا ہوا ہے۔ تو اس لیے بندے کا یقین اور اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محکم، مضبوط اور پائیدار رہے، تو وہ صبح سے شام نہیں ہوں دیتا، شام سے صبح نہیں ہوں دیتا، رات نہیں ہوں دیتا، عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت وہ دیر سے دیتا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندے کو بزدل، کم ہمت، بے صبرہ ہو کر یہ کہنا نہ شروع کر دے اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر شکوہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، ذرا ادھر بھی جھانک کے دیکھ لو کہ کمی کس طرف ہے، اور جب دیکھو گے نا جھانک کر ادھر کمی ہی کمی ہے اور ادھر عطا ہی عطا ہے۔ ہیں ان کے تو الطاف شہیدی سب پر، تم سے کیا ضد تھی اگر تم کسی قابل ہوتے۔ اللہ کی کسی کے ساتھ ضد تو نہیں ہے نا، وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ رحمان دنیا ہے اور رحیم آخرت ہے۔ اس کی مخلوق اسی کے کرم میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ کسی کو بھی اپنے فضل اور کرم سے دور نہیں کرتا۔ خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، رازق اور مرزوق، حاکم اور محکوم کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمیشہ غنی رہنا چاہتا ہے، غنائے اکبر اور کنز عظیم ہے یہ قرآن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کبھی غربت و افلاس کا شکار نہیں ہوتا، کبھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہیں بنتی اگر ہو حافظ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر وہ بندہ جو طلب صادق رکھتا ہے، سچی طلب رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ خاص سے وہ کنز عظیم عطا کرے کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ حاتم طائی کا ایک مشہور ہے نا کہ کسی نے ذکر کیا کہ حاتم طائی کی سخاوت اتنی تھی کہ ایک بندہ 10 مرتبہ اس کی لائن میں کھڑا ہو کر لے تو اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا سخاوت ہوئی؟ سخاوت دیکھیے میرے کریم آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایک مرتبہ کچھ لیا اسے ساری زندگی کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایک ہی مرتبہ میں ان کی سب ضرورتوں کو، سب حاجتوں کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں سلام ہو گنبد خضرا کے مقیم کو۔